السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں ہم ان مخصوص اعمال کا تذکرہ کریں گے جن اعمال کے کرنے پر قرآن و حدیث میں جنت کی بشارتیں آئی ہیں، اور جنت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا وہ آخری مقام اور ٹھکانہ ہے، اور ایسا حسین اور عالیشان باغ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جنت کے احوال کی جو منظر کشی کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت کے اندر اونچی اور عالیشان عمارتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، خالص شراب کی نہریں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل جنت کے اندر پرسکون زندگی بسر کریں گے، وہاں پر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی آفت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف ان کی نہیں ہوگی، اور ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور ان کی خدمت کے لیے حور و غلمان ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ سکون اور چین والی زندگی وہ بسر کریں گے۔ وہاں پر ان کو بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ نعمتیں دائمی ہوگی، وہاں کی جوانی دائمی ہوگی، بلکہ ہر روز ان کے حسن میں اور ان کی جوانی میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں کہ ما لا عین رأت، کہ آج تک کسی کی آنکھوں نے ویسے حسین نعمتوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کی کانوں نے ویسی عظیم الشان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل و دماغ میں ویسی عالی شان نعمتوں کا تصور گزرا ہوگا۔ تو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں۔ اور سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی جنت کی ان دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ دکھانا چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے ایمان، کیونکہ کوئی بے ایمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کسی بھی انسان کا کوئی اچھا عمل آخرت کے اعتبار سے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے، لیکن آخرت میں اس کو اس کے اچھے کام کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ایمان کا لانا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا لانا۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکرام کے لیے اور ان کے مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات کو تیار کر رکھے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ اعمال جن کے کرنے پر جنت کی بشارت آئی ہے ان میں سے ایک عمل ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دیکھو اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے یعنی اہل تقوی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرات فقہا نے اور محدثین نے اپنے اپنے طور پر تقوی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، لیکن ان ساروں کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور شریعت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کے کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے
جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور شریعت نے ان کو حرام قرار دیا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ملاک الدین الورع، ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلیٰ درجے کو، تو فرمایا کہ تقوی یہ دین کی اصل ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی عمل کا سردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے 70 باب کو، یعنی 70 حلال چیزوں کو محض اس خوف سے ہم چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام نہ ہو۔ تو حرام کے اندیشے سے حلال چیزوں سے بھی کبھی کبھی اجتناب کرنا، احتیاط کرنا، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، کیا آپ نے کبھی خاردار یعنی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں چلا ہے۔ تو پوچھا کہ کس طرح چلتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بہت دیکھ دیکھ کر قدم رکھتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چادر یا میرا لباس ان کانٹوں میں الجھ جائے اور میرے راستے میں رکاوٹ آ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے اور ڈر ڈر کر قدم رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے میری آخرت برباد ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے سردار وہ لوگ ہوں گے جو سخی ہوں گے، جو اپنی سخاوت کی وجہ سے، اپنی فراخ دلی کی وجہ سے لوگوں پر خرچ کر کے لوگوں کا دل جیتیں گے اور لوگوں کو سردار بن جائیں گے۔ تو آخرت میں یعنی جنت میں لوگوں کے سردار وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو اہل تقوی ہوں گے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں تقوی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ تقوی کس قدر اہم چیز ہے۔ تو تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جن کو دنیا ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی تھی، پھر بھی ان کے خوف اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور یہ کہنے لگے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اور فرمایا کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتا، میں بھلا دیا جاتا۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل انسان یہ تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ کیونکہ حشر کے بعد، حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ جتنے جاندار ہیں ان ساروں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے۔ تو اس وقت اس منظر کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، جو نافرمان ہے، جو گنہگار ہے، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا یا میں مٹی بنا کر بھلا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں تقوی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، آپ دعا کرتے تھے، بلکہ مقصود امت کو تعلیم دینا تھا کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہم آپ سے تقوی مانگتے ہیں، ہم آپ سے پاک دامنی مانگتے ہیں، اور ہم آپ سے لوگوں سے بے نیازی مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلا عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے وہ تقوی کو اختیار کرنا، اور دوسرا عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے دین سے راضی رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے پر اور اسلام سے دین ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو معبود حقیقی مانے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے سارے صفات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، دیکھنے والے ہے، بصیر ہے، دیکھنے والے ہے، علیم ہے، جاننے والے ہے، اور قادر مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے یقین کے ساتھ آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کا بھی اعتقاد رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر اللہ کی جانب سے مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں چھپی ہوئی ہے۔ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اور آپ کے سنت کی اتباع کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری سنت سے منہ موڑ لیا، تو فرمایا کہ اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے مذہب برحق ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور ان کو اپنانا، اور شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کے ان سے اجتناب کرنا اور بچنا۔ تو گویا کہ زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا عمل تھا جنت کے حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ سے راضی رہنا، اللہ کو معبود مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہنا، آپ کو رسول مان کر، اور دین اسلام سے راضی رہنا اس کو مذہب حق سمجھ کر۔ تو تیسرا عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو یاد کرنا، جن کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 یعنی 99 صفاتی نام ہیں، جو شخص انہیں حفظ یاد کر لے گا، زبانی ان کو یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کیا جائے، ان کا ورد کیا جائے، بار بار ان کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محبوب کے نام کو لینے میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، اور محبوب کے نام کو دیواروں پر اور درختوں پر تراش کر جو ہے نا وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ جب عشق مجازی یعنی ڈپلیکیٹ محبت اس کا یہ اثر ہے تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جو عشق حقیقی ہے یعنی اللہ رسول کی جو محبت ہے، اس محبت کا جس کو چسکا لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں ان ناموں کے یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اچھے نام ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ ایک جگہ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جو نام لے کر پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اور اچھے نام ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بس یہی 99 نام ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کے دیگر ناموں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور سورۃ الحشر کے آخری 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تو یہاں پر بھی اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دن صبح 1 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الحشر کے
ان آخری 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء کا تذکرہ ہے، ناموں کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس کا مامور بنا دیتے ہیں، یعنی ان کی یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ وہ شام تک اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اگر اس دن اس کی موت ہو جائے تو فرمایا وہ شہادت کی موت مرے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص رات میں یہ عمل کرتا ہے، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورۃ الحشر کے ان آخری 3 آیات کو اگر رات میں پڑھتا ہے، شام میں پڑھتا ہے، تو فرمایا 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ صبح تک اس ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے رہے، اور اس رات میں اگر وہ انتقال کر گیا تو فرمایا وہ شہید کی موت مرے گا، شہادت کی موت مرے گا۔ تو کتنا مختصر سا عمل ہے اور اس کی جو ہے نا کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے عزیز ساتھیوں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلا عمل تو یہ بتایا گیا تھا کہ تقوی کو اختیار کرنا، دوسرا عمل یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خدا مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور دین اسلام کو مذہب حق مان کر راضی رہنا، اور تیسرا عمل یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو یاد کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اعمال ہیں جن پر جنت کی بشارتیں آئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔